اس طرح سے بھائیوں کی تقسیم کرتے چلے جائیے، اور کچھ تو عرفاتی بھائی بن جاتے ہیں، اور وستاد بھائی، پیر بھائی، مگر انہی بھائیوں کے ساتھ ایک بھائی ہے دینی بھائی، بقیہ بھائیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، یہ کام آنے والے نہیں، یہ کام والے نہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ صاحب بھائی پیر بھائی ہیں تو دونوں کا انجام ایک ہوگا، نہیں، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے ایک پیر بھائی کو، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کے مرید ہمارے مولانا عبدالسمیع صاحب بھی، مولانا انوار اللہ شاہ صاحب جو مجدد دکن تھے، اور انہی کے مرید اشرف علی تھانوی بھی، رشید احمد گنگوئی بھی، خلیل احمد، پیر ایک مرید، یہ سب تو یہ پیر بھائی ہوئے کہ نہیں؟ تو پیر بھائی ہونے سے کیا رشید احمد کو کوئی فائدہ ملے گا؟ کیا اشرف علی کو کوئی فائدہ ملے گا؟ کیا کسی کو فائدہ معلوم ہے؟ اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا، پیر بھائی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اپنے کو دیکھ تو خود کیسا ہے، قیامت میں جو کام آئے گا وہ دینی بھائی، قیامت میں کام آئے گا دینی بھائی۔ اسی لیے دوستو اس آیت کریمہ میں جو ہے انما المؤمنون اخوہ، یہاں مومنین سے مراد صحیح العقیدہ ایمان والے، ورنہ ایک بات بتاؤں، آج مسلم کا لفظ بھی عجیب ہو گیا، دو جگہ استعمال ہوتا، اب اس کی بھی میں تقسیم کروں تو شاید آپ سمجھیں۔ مسلم کی بھی دو قسمیں ہو گئیں، ایک قومی مسلم، ایک دینی مسلم۔ ایک ہے قومی مسلم اور ایک ہے دینی مسلم۔ قومی مسلم کسے؟ جو اپنے کو مسلمان کہتا، اور جب مردم شماری ہوتی ہے تو مسلمان کے خانے میں اس کا نام لکھا جاتا ہے، اس کو نہ کوئی یہودی کہتا ہے، نہ مجوسی کہتا ہے، نہ اس کو کوئی نصرانی کہتا ہے، نہ اسے کوئی بدھسٹ کہتا ہے، نہ ہندو کہتا ہے، اس کو سب مسلمان کہتے ہیں۔ یہ ہے قومی مسلم، مردم شماری والے، وہیں تک کے مسلمان ہیں۔ اور دینی مسلم جسے شریعت مسلمان کہیں، شریعت محمدیہ جسے مسلمان کہیں، جس سے کوئی ایسا کام نہ ہوا ہو جس میں ضروریات دین کا انکار، تو وہ شریعت والے مسلمان، وہ دینی مسلمان۔ تو یہاں مراد کیا ہے؟ دینی مسلم، یعنی دینی مسلمان جب آپس میں ٹکرائے تو انہیں صلح کرا دو، دینی بھائی جو آپس میں ٹکرائے انہیں صلح کرا دو، یہ ان کا۔ اور کہا قومی مسلم، ان کا کیا حال ہے؟ دینی کا تو یہ حال ہو گیا، یہ حکم ہو گیا، قومی کے لیے کہا قومی کے لیے ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، ارے یہ تمہارے بھائی بنے ہیں، ارے یہ تمہارے رشتے والے بنے ہیں، تمہاری ازواج، شریعت کے خلاف چلنے والی تمہاری بیویاں، تمہارے اولاد، یہ تمہارے بھائی نہیں، تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو، ان کو اپنے سے مت ملاؤ، نہ اپنے کو ان سے ملاؤ، ان سے بچو۔ ذرا سا دیکھو کیوں؟ ایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، اپنے سے انہیں دور رکھو، ان کو اپنے سے دور رکھو، کہیں یہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ دیکھیے اپنے کو ان سے دور رکھو اور ان کو اپنے سے دور رکھو، یہ کیا شکل ہے؟ اپنے کو دور رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود ان کے پاس نہ جاؤ، یہی ہے نا اپنے کو دور رکھنا، اور ان کو اپنے سے دور رکھو، ایسی فضا بنا دو یہ تیرے پاس نہ آئے، ایسی فضا بنا دو کہ یہ تیرے پاس نہ آئے۔ میں آپ کو بتا دوں، ایک مرتبہ ایسی فضا بنائی تھی ایک مرد مومن نے، آپ ہی کے علاقے میں فضا بنائی تھی۔ ایک مرد مومن اگر کسی کو
حاجی ولی اسماعیل یاد ہو، مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میرے نماز جنازہ میں وہ شخص شریک نہ ہو جو اللہ کے رسول کو حاضر و ناظر نہ سمجھتا، جو قیام تعظیمی کا منکر ہو۔ ان کے لائق فرزندوں نے ان کی رثیت کا لحاظ کیا اور لحاظ کر کے بورڈ لگا دیا، گھر پہ بھی لگا دیا، قبرستان پر بھی لگا دیا۔ تو حاجی صاحب زندگی بھر خود بھی دور رہے اور آخر میں ایسا کیا کہ ان کو بھی قریب آنے نہیں دیا، آخر میں ایسا کیا کہ ان کو بھی قریب آنے نہیں دیا۔ اور اس کے بعد جناب والا جب یہ وصیت پھیلی تو آپ کے برطانیہ کے شہر شہر سے لوگ جانے لگے کہ واقعی اللہ کا نیک بندہ تھا، اس کے جنازے میں ضرور شریک ہونا چاہیے، اس کے جنازے میں ضرور شریک ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جناب والا اور وہ لوگ جو اس کے تو بنتے تھے مگر اس کے رسول کے نہیں بنے، ان کے تو بنتے تھے مگر ان کے رسول کے نہیں بنے، گاڑیاں لے کر آتے بورڈ دیکھتے واپس چلے جاتے، گاڑیاں لے کر آتے بورڈ دیکھتے واپس چلے جاتے۔ تو بس یہی ہے ایمان کی شان، نہ ان کے قریب ہو نہ انہیں قریب آنے دو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے بھائیوں کی بڑی لمبی لسٹ پیش کر دی، مگر بھائی پیر نے کتنے بھائی بنائے؟ 100 200 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ، زبردست کوئی پیر ہوا تو 1,00,000 2 لاکھ، چلو کروڑ تک بھائی اس نے بنا لیے۔ باپ نے کتنے بھائی بنائے؟ باپ نے کتنے، استاد نے کتنے بھائی بنائے؟ جتنے شاگرد، کتنے شاگرد گن لیجئے اشاروں میں، جا کر دیکھ لو رجسٹر میں کتنے بھائی بنائے۔ یہ جتنے بھائی بنانے والے ہیں انہوں نے اخوت کا جو دائرہ بنایا وہ محدود تھا، مگر ایک بھائی بنانے والا ایسا آیا جس نے عرب کو عجم کا بھائی بنا دیا، عرب کو عجم کا بھائی بنا دیا، ساری کائنات کو بھائی بنا دیا، ساری کائنات کو بھائی بنا دیا اور سب کو ایک ہی نام دیا، وَسَمَّاكُم مُسْلِمِينَ۔ ارے تم کچھ بھی تھے اب صرف مسلمان، تم پہلے کچھ بھی تھے، پہلے کیا تھے یہ مت دیکھو اب کیا ہو، نام ایک ہی ہے۔ دیکھو دوستو، لکڑیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں، اور ہر لکڑی کی قیمت، قدر و قیمت الگ الگ ہوتی ہے، مگر سب جل جائے تو راکھ ایک ہے۔ اب اس پر کوئی لفظ نہیں، نہ اس راکھ کو شیشم کہیں گے، نہ اس کو برگد کہیں گے، نہ اسے آم کہیں گے، وہ اسے صرف راکھ کہیں گے، اسے صرف راکھ کہیں گے۔ یہ پھول جو ہے مختلف قسم کے پھول ہے نا، یہ گلاب ہے، یہ جوہی ہے، یہ بیلا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، مگر جب مکھیاں اس کا رس چوس کر کے بناتی ہیں تو صرف ایک ہی نام، یہ شہد ہے، صرف ایک ہی نام ہے، یہ شہد ہے۔ نہ جانے تم کیا کیا تھے مگر رسول نے ایک کر دیا۔ اب نہ کوئی حبشی ہے، نہ کوئی رومی ہے، نہ کوئی عربی ہے، نہ کوئی عجمی ہے، نہ کسی ملک کا خیال، نہ زبان کا خیال، نہ کلچر کا، اب سب کے سب مسلمان، مسلمان، ہر ملک موس کہ ملک خدا ماست، ہر ملک موت کہ ملک خدا ماست۔ یاد رکھو اس بات کو، اشارہ کر کے گزر جاؤں، ساری دنیا اس کے صحیح وارث جو ہیں اللہ کے نیک بندے، دنیا کے وارث جو ہیں یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اور نیک بندوں کے سوا اگر کوئی کسی زمین پر قابض ہے تو وہ غاصب ہے۔ یہ ساری دنیا ہمارے رسول کی ہے، ہماری ہے، ہم اس کے حقدار ہیں، ہم حق نہ لے سکے یہ ہماری کمزوری ہے، باقی سب غاصب ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي علیہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جو جس کا حق ہوتا ہے اسی کا ہوتا، سمجھا؟ یہ اچھی طرح سے سمجھ لو۔ ایسے ہی جیسے اس دنیا پہ لوگ غصب کیے ہیں تو ہدایت کی جو